افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. یہ اختلاف مسئلے کے حل تک رہے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت. کہا عوام اور فوج کے درمیان خلیج کا جھوٹا بیانیہ باہر سے مخصوص ایجنڈے پر چلایا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا, صرف انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. سب کو بلا تفریق دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے, مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا. بنگلہ دیش کے لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. پاک بنگلہ دیش دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور. ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں کا علاقائی سلامتی میں تعاون جاری رکھنے کا عزم. دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے اور بیرونی دباؤ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق. سپہ سالار نے کہا جنوبی ایشیا میں استحکام اور امن کے لیے پاک بنگلہ دیش تعاون ناگزیر ہے. لیفٹیننٹ جنرل ایس.ایم. قمر الحسن نے پاکستان آرمی کی قربانی کو پوری دنیا کے لیے حوصلے اور عزم کی مثال قرار دیا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی سے نبرد آزما ہے. فتنہ الخوارج کے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. پاک فوج کی قربانیوں کی پوری قوم معترف ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. کہا کرم میں قبائل کے مورچے مسمار کیے جا رہے ہیں. امن معاہدے کے بعد بڑا دھچکا پہنچا تھا. امید ہے تمام سٹیک ہولڈرز امن و امان برقرار رکھیں گے. وفاقی کابینہ نے 14 IPPs کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی. 1.4 کھرب روپے کی بچت ہو گئی, جس کا فائدہ صارفین کو پہنچے گا. وزیراعظم نے IPPs کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدے کو بڑی کامیابی قرار دے دیا. کہا اس سے قومی خزانے کی بچت, گردشی قرضہ ختم اور بجلی کی قیمت کم ہوگی. 3000 میگا واٹ کا ہدف حاصل کر لیا. مزید بڑی کمپنیوں سے کیپیسٹی چارجز کے معاملے پر بات چل رہی ہے. وفاقی کابینہ اجلاس میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات منظور. ایویشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں اور نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کیا جائے گا. PTI دور میں PIA کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. حکومتی اقدامات سے یورپ کے لیے PIA کی پروازیں بحال ہوئیں. انگلینڈ کے لیے پروازوں کی بحالی پر کام جاری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا وزیر اعظم نے قومی ایئر لائنز کی پیرس پروازوں کے اشتہار کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. ایفل ٹاور کے قریب PIA کے جہاز کے ساتھ وی آر کمنگ کا غلط تاثر گیا. طرف 190 ملین پاؤنڈ جو ان کا جھوٹا ایک مکروہ قسم کا ایلیگیشن ہے. مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں, 64 بلین روپیز پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا. اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب پہ صرف کیس نہیں بنتا تھا, پوری کیبنٹ پہ بنتا تھا. جب اپنی رسیدیں تحفوں کی دکھانے کی باری آئی تو ساری رسیدیں بوگس نکلی. سینٹ اجلاس میں حکومت اور PTI ارکان آمنے سامنے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا توشہ خانہ اور سائفر سمیت کسی کیس میں حکومت کچھ ثابت نہیں کر سکی. اب القادر یونیورسٹی کا کیس بنایا. لیگی سینیٹر احسن اقبال نے کہا دوسروں سے رسیدیں مانگنے والوں کی اپنی رسیدیں جعلی نکلیں. قانون 190 ملین پاؤنڈ کی بڑی چوری میں ملوث لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا. شبلی فراز نے کہا جس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو وہ کوئی اڑان نہیں بھر سکتی. احسن اقبال نے کہا PTI نے CPEC PTI اربوں کا نقصان پہنچایا. اداروں کو تباہ کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تحریک انصاف والے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے شور مچا رہے ہیں. سینٹ میں اپوزیشن کا رویہ افسوسناک ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان بالا میں اظہار خیال. کہا 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عدالتی معاملات میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے. اپنے گناہ چھپانے کے لیے دین کو شیلڈ کے طور پر نہیں لینا چاہیے.
بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، صرف 2 نکات پر ہی مذاکرات ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 190 ملین کیس کے فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، جج صاحب کچھ انتظار کر کے فیصلہ سنا سکتے تھے۔ بائیس دن گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری طور پر نہیں دیے، اس میں ہمارا قصور نہیں۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی تنقید، کہا نکات سامنے آئیں گے تو اتحادی جماعتوں سے مشاورت ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خط ایک دن آئے اور اسی دن خط کا جواب دے دیا۔ تحریک انصاف والے این آر او مانگ رہے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، بانی پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا۔ گورنر کے بھی فیصل کریم کنٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات شرائط کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے، پی ٹی آئی والے خود اسپیکر کو فون کر کے مذاکرات کرائیں کا کہتے ہیں، پھر روڑے بھی اٹکاتے ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں کچھ نظر نہیں آ رہا، معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بند کمروں کے بجائے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مذاکرات کریں، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مشورہ۔ تقریب سے خطاب میں کہا نیشنل ایکشن پلان دینی مدارس کو بدنام کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا، مدارس نہ ہوتے تو نظریہ پاکستان اب تک دفن ہو چکا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے، کابینہ نے ہندو میرج ایکٹ کی منظوری دے دی، نئے ایکٹ کا اطلاق پنجاب بھر میں ہوگا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمت بخاری کہتی ہیں پنجاب حکومت بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر قرض دے گی، آسان کاروبار کارڈ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض ملے گا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سڑکوں کے لیے کم رقم رکھنے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاق سے احتجاج، مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، کہا این ایچ اے نے پنجاب کے 33 منصوبوں کے لیے 38.65% رقم مختص کی، سندھ کے 6 منصوبوں کے لیے صرف 4.34% رقم رکھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حیدرآباد سے سکھر تک موٹر وے کی تعمیر فوری شروع کرنے کا مطالبہ۔ ایس آئی ایف سی ایگزیکٹو کمیٹی کا 12واں اجلاس، ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کا پختہ عزم، اڑان پاکستان پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکمت عملی بنانے کا عزم، برآمدی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے کردار پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نجی ٹھیکیداروں کے مقروض ہو گئے، علی امین کو اسلام آباد میں دھرنے 10 کروڑ روپے کے پڑ گئے، کنٹینرز، گاڑیوں اور ساؤنڈ سسٹم کو نقصان پہنچا، ٹھیکیداروں نے معاوضے کے لیے سی ایم ہاؤس کے چکر لگانا شروع کر دیے، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود نقصان کا ازالہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق علی امین اپنی جیب سے 10 کروڑ روپے ادا کریں گے۔ اسلام آباد ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے احتجاج پر درج 13 مقدمات میں بشرا بی بی کی 7 فروری تک عبوری ضمانت منظور، وکلاء کی جانب سے ملزمہ بشرا بی بی کا سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوانے پر جج کا اظہار برہمی، کہا ہر جگہ کہتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا 9 مئی کی سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، 8 خارجی دہشت گرد مار گرائے، ضلع ٹانک میں 6 اور ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں 2 خوارج ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے لیا گیا۔
सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। जिला खुरम के लिए अशया खुरनोश का दूसरा काफिला पाराचनार पहुंच गया। 45 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाराचनार में मोर्चों और बंकर्स की मिसमारी का काम भी जारी। कंबर शहदाद कोर्ट में मुसल्लह मुल्ज़िमान का मुखालिफिन के घर पर हमला, फायरिंग करके बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के रहायशी 3 नौजवानों को घोटकी में अगवा कर लिया गया। कच्चे के डाकुओं ने मगजियों की जंजीरों में जकड़ी वीडियो अहले खाना को भेज दी, तावान भी मांग लिया। गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। सिंध के जिला जैकबाबाद में बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। गुज़िश्ता साल जैकबाबाद में 5 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। उधर रावलपिंडी में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। साल 2025 को पोलियो के खात्मे का साल करार दिया गया है। पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में आज हजरत अली करमल्लाह वजहू का यौम विलादत बासादत। आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। आप पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। हजरत अली करमल्लाह वजहू का शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन अफराद में होता है। आप खलीफा राशिद चहारुम थे। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत में कमी न आ सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 46,584 तक जा पहुंची। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इसराइली फौजी हलाक। लॉस एंजलिस में लगी आग में शिद्दत का खदशा बढ़ गया। तेज हवाओं के बायस आग मजीद फैलने लगी। 24 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। आग के बायस 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और सैकड़ों वाटर टैंकर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। लॉस एंजलिस में आग के बायस ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों की तकरीब दूसरी बार मुलतवी। फिल्मी सनत के सबसे बड़े अवार्ड्स की नामजदगियों की तकरीब अब 23 जनवरी को होगी। अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 10 मार्च को लॉस एंजलिस में मुनक्किद की जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कराची में सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए। पंजाब के बेशतर शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। मुल्तान में शदीद धुंध के बायस M5 मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। रशकई से स्वाबी तक मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। कौमी टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज टीम आज आराम करेगी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन और आराइश का अमल जारी। ICC ने इवेंट का नया प्रोमो जारी कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।